الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने अल्लाह ताला की अनायत करदा नेमतों का
اور وہ نعمتیں جو بے بدل ہیں، بن مانگے ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان کا احساس دلایا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہے اور ان کی قدر و منزلت کا احساس دلاتے رہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو ساری کی ساری نعمتیں انسانی زندگی کا اول و آخر اللہ کی نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے، بے بدل نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کو ہمیں رب سے مانگنا نہیں پڑا، اللہ نے خود بخود ہی ہمیں وہ عنایت کر رکھی ہے۔ ان بہت ساری نعمتوں میں سے 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ان نعمتوں کا ذکر سے پہلے اللہ نے کچھ تمہیدی بات فرمائی کہ اے مسلمانوں، تمہارا طریقہ اور رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی، جیسے بھی، اور جس جگہ پر بھی تم بیٹھو، جیسے بھی بیٹھو، جہاں بھی بیٹھو، جس حال میں بھی تم ہو، ایسی جگہ پر کبھی اپنی رائے نہ دے، اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش نہ کرے جب تک اس کے بارے میں آپ کو مکمل تحقیق نہ ہو۔ ریسرچ ورک مکمل نہیں ہے تو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے ان 3 نعمتوں کا ذکر کیا جس کے ذریعے سے انسان اپنا ریسرچ ورک مکمل کرتا ہے، تحقیقات کے اعتبار سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کا آگے اللہ نے ذکر فرما دیا۔ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد۔ وہ 3 نعمتیں، سب سے پہلے السمع، انسان کے کان، والبصر، انسان کی آنکھیں، والفؤاد، اور اس کا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ 3 نعمتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیا کو جانچتا پرکھتا ہے، اس کی پڑتال کرتا ہے، ریسرچ مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 نعمتیں ہیں جس کا اللہ نے کل قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ان 3 نعمتوں میں سے آج ہم پہلی نعمت کا تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ ان السمع، بے شک کان۔ کان اگر دیکھا جائے تو ایک باریک سی جھلی ہے، ایک پردہ ہے، لیکن قادر مطلق نے، خالق کل، مالک ملک نے اس کو ایسی صلاحیت اور طاقت دی ہے کہ دنیا جہان کی آوازیں وہ کان سنتا بھی ہے، اس میں فرق بھی کرتا ہے، اور اس کو جانچتا پڑتال بھی کرتا ہے، اور ہر چیز کو سن کر پھر اس کے مطابق اللہ آگے مزید اپنے نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور انسان اس سے فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
جیسا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے کسی بھی نعمت اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو شکریہ اللہ کا ہے کیونکہ رب نے یہ عنایت کی ہے، اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے خود ہی ہمیں سکھلایا ہے کہ کسی بھی چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کا صحیح استعمال شروع کر دے، غلط استعمال ترک کر دے۔ تو عزیزان گرامی، کان کا صحیح استعمال بھی یہی ہے، اس کا صحیح استعمال شروع کر دے اور غلط استعمال ترک کر دے۔ تم اپنی گفتگو کو اسی نہج پہ لے کر آگے چلتے ہوئے پہلے اس بات کا تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ کان کا صحیح استعمال ہے کیا۔ کان سے ہم نے سننا ہے تو سننے کے لیے سب سے بہترین چیز جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے، ہمیں وہ ودیت کی ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے مسلمانوں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو فَاسْتَمِعُوا، اس کا معنی ہے خوب غور سے سنو۔ سمع یسمع، اس کا معنی تھا صرف سننا۔ استمع، استمعوا، یہ الف سین تا یہ لگانے کا مقصد یہ ہے، اس میں مزید تاکید پیدا کرنا کہ اس کو خوب غور سے سنو۔ اب غور سے سننے کے لیے اگر انسان خود پڑھے گا بھی یا اس کی زبان حرکت کرے گی تو توجہ شاید باقی نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھنا سننا اتنا ضروری ہے کہ پڑھنا ثواب ہے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہے تم نے پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ سنو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور عزیزان گرامی، صحیح بخاری کی روایت کو سنیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہا اقرأ علیہ، اے عبداللہ بن مسعود اقرأ علیہ، مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کرو، مجھے سناؤ، میں آپ کی تلاوت کو، قرآن کی تلاوت کو سننا چاہتا ہوں۔ اقرأ علیک، پیارے نبی میں آپ کو سناؤں، وعلیک انزل، اور آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عبداللہ بن مسعود، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کو سنوں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ سورۃ النساء کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جب پڑھتے 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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچے، جس کا معنی یہ ہے کہ پیارے نبی اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی جب ہم آپ کو ساری امت کے سامنے لائیں گے اور آپ کو بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اعزاز سے نوازیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنی تو عبداللہ بن مسعود کو فرماتے ہیں حسبک الآن، پیارے عبداللہ بن مسعود بس کرو، بس مزید نہ پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے آنکھ اٹھا کے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی، آپ کے آنسو رواں تھے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر رو رہے تھے۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے ایک مسلمان سننے کے لیے سب سے بہترین چیز کانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو اللہ کو مطلوب ہے وہ تلاوت قرآن کو سننا ہے۔ اور جیسے پڑھنا ثواب ہے، پڑھنے سے اللہ نے ایک لذت رکھی ہوئی ہے اور یہ لذت آشنائی ہے جس کو اللہ دے دے۔ یہ سننا جیسے اللہ اس کی لذت دیتے ہیں اور پڑھنے والا اس کی لذت کو پہچان سکتا ہے، ایسے اس کو اگر سنا جائے، اس لذت آشنائی کو محسوس کیا جائے تو واللہ سننے کی لذت بھی اللہ نے الگ سے رکھی ہوئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، ابو داؤد کی روایت کو پڑھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے تو اصحاب صفہ کا ایک قاری، یقیناً وہ صحابی ہیں، اصحاب صفہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک مدرسہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور ریاست مدینہ کا سب سے پہلے مدرسہ وہی قائم تھا۔ اور اللہ کی توفیق سے آج بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں قراء کرام کو قراء کو تیار کیا، پڑھنے والوں کو تیار کیا، اللہ کی توفیق اور اس کی فضل و احسان اور اس کی عنایت سے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی الحمدللہ پڑھنے والوں کو، خوبصورت پڑھنے والوں کو آج بھی مدارس میں، مدارس علمیہ میں علماء ربانیین وہ تیار کر رہے ہیں۔ ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اصحاب صفہ کے جو ایک مدرسہ تھا اس کے ایک قاری کی تلاوت سن رہے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے، ہم سب بیٹھے پاس سن رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باہم مجالس ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں صرف اور صرف یہ کہا جائے آپ پڑھیے ہم سنتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ابو سعید فرماتے ہم سن ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ وہ قاری قرآن، قاری صاحب پڑھتے پڑھتے ادباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو پا کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی فرماتے اللہ کے نبی ہم قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، قرآن مجید کی مجلس کو لگے ہوا سنا، سنانے کی اور سننے کی مجلس کو دیکھا، آپ نے فرمایا پیارے پیارے اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے وہ امت عطا فرمائی ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والی ہے، سننے والی امت ہے، جس کو قرآن کا اللہ نے یہ ذوق دے رکھا ہے کہ جہاں وہ پڑھتے ہیں وہاں سنتے بھی ہیں، تاکہ ان کی کانوں کی سماعت وہ لذت لے سکے جو کانوں کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح پہلی بات، ایک انسان کانوں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے قرآن کو سن کے۔ دوسری بات، ایک مسلمان کانوں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے نیکی اور خیر کی بات کو سن کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وہ لوگ جو خیر کی بات کو خوب غور سے سنتے ہیں، یہاں بھی وہی صیغہ استعمال کیا گیا جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا میں جو مادہ تھا وہی یہاں پہ یستمعون، خوب غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ احسن، اور احسن بات کی، خوبصورت بات کی، جو خیر کی بات ہے، قرآن و سنت پر مبنی بات ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ لوگوں کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے سمجھدار ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر نہیں چلتے، جو ہدایت کو نہیں لیتے، خیر کی بات کو نہیں سنتے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کس چیز کی ہے؟ اور اولو الالباب کن کو کہا گیا؟ رب فرماتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سنتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہیں، سمجھداری انہی لوگوں کے پاس ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ان فی ذلک لذکری، قرآن مجید میں سورۃ قاف میں فرماتے ہیں بے شک قرآن مجید میں اور قرآن و سنہ کی تعلیمات میں انسان کے لیے نصیحت ہے، لیکن نصیحت کس کے لیے؟ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس مسلمان کے لیے جو دل لگا کے کانوں سے خوب غور سے سنتا ہے اور حاضر ہو کے سنتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، وہ دل لگا کے اپنے آپ کو حاضر کر کے خوب کان لگا کے بات کو سنتا ہے، یہ سننے والا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے اس کے لیے ہی نصیحت ہے۔ اور ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہی ہدایت یافتہ ہے، اور وہی اللہ فرماتے ہیں کہ وہی سمجھدار لوگ ہیں۔ اور آخری روایت، یہ آخری آیت اس بات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، پیارے نبی اپنے مسلمانوں کو، اپنی امت کو نصیحت کیجیے، ذکر بار بار یاد دہانی کروائیے، ہر دفعہ نئی بات نہ بھی ہو، یاد دہانی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ذکر کا معنی یہ ہے یاد دہانی کروائیے، ان کو نصیحت کیجیے۔ تو جو بات پہلے گزر چکی اس کو ہلا ہلا کر بتائیے، یہ کام پہلے کہا تھا دوبارہ پھر کرو، دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں اس کو کرو، بذکر نصیحت کیجئے، ان کو یاد دہانی کروائیے، بار بار بتائیے۔ کیوں؟
فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنوں کو یہ یاد دہانی یہ فائدہ دیتی ہے، یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تب ہوگا، یہ فائدے تب ملیں گے، ہدایت کے سرٹیفکیٹ تب ملیں گے، اولو الالباب کا سرٹیفکیٹ اور اعزاز تب ملے گا جب ایک مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات کو سنے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں؟ ہماری مصروفیات کیا ہیں؟ ہمارے معاملات کیا ہیں؟ واللہ ہم اپنے آپ سے زیادہ، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا سب سے زیادہ جانتا ہے اس کے گھر میں کیا پڑا ہوا ہے۔ ہم سب جان سکتے ہیں اپنے آپ کو، ہماری مصروفیات کیا ہے، اور ہم اپنی مصروفیات سے کہاں کہاں وقت نکال کر کہاں کہاں دے سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں دے رہے تو اللہ اس بات کو جانتے ہیں، اس مالک کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے اور ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اگر یہ ایسا سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کانوں کا صحیح استعمال ہے، یہ اللہ کا شکریہ ہے جس رب نے ہمیں کانوں کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا جو کام انسان کانوں سے کرنا اس کو چاہیے، جس کا اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ یہ ہے کہ انسان کانوں سے اذان کو سنے اور توجہ سے سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اذان سنتا ہے توجہ سے اور اذان کے جواب دیتا ہے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہتا ہے، سوى الحی علتین، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ دعا پڑھتا ہے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ صحیح بخاری میں یہاں تک الفاظ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت له الشفاعة یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے، اذان سننے کے بعد وہ دعا پڑھتا جو بھی ہم نے ذکر کی، اس کے ساتھ ایک مزید دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ فرمائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے غفر لہ ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تیسری بات جو سننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ اذان کو سنتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جواب دینے کے بعد اس کی دعائیں پڑھتا ہے، اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں سمیٹتا ہے۔ دوسرا ہمارا پورشن، دوسرا ہمارا مرحلہ کانوں کا برا استعمال۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے اس لیے اس کا اچھا استعمال کیا جائے۔ اگر رب کی دی ہوئی نعمت کا اس کے حکم کے مخالفت میں استعمال کیا جائے تو عزیزان گرامی اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ انسان میوزک سننا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وہ لوگ جو لہو الحدیث، ایسی باتوں کو جو باتیں، جو اشعار، جو چیزیں انسان کے دل کو اللہ کی توجہ، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر کہیں اور توجہ مبذول کروا دیں، یہ وہ آلات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگرچہ یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کبھی، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ کانوں سے وہ چیزیں سنتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ نے منع کیا ہے، تو عزیزان گرامی وہ کس طرح اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت کو سنیے، ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر میں تھے، عرش کے علاقہ پر پہنچے تو ایک آدمی سامنے آیا جو گانا گا رہا تھا۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ امسک الشیطان، دوسری روایت میں ہے خذو الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، اس شیطان کو کہ منہ کو بند کرو۔ آپ نے فوراً اس گانے کو بند کروایا اور اس کے الفاظ کو خاموش کروا دیا۔ اور عزیزان گرامی، لیکن ہم اگر اس پہ بات کریں اور احوال کو دیکھیں تو سچ یہ ہے ہماری گاڑی تب تک ہم سے چلتی نہیں جب تک میوزک کان میں پڑتا نہ رہے، ہماری سلائی مشین تب تک آگے چلتی نہیں جب تک ہمارے کان میں میوزک کی آواز نہ ہو، ہمارے روٹین کے کام تب تک ہوتے نہیں
جب تک میوزک کی آواز ہمارے کان میں نہ پڑتی رہے۔ عزیزان گرامی، کلا بران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ایک نقطہ لگتا ہے سیاہ دل پر جب انسان گناہ کرتا ہے، آہستہ سے اللہ فرماتے دل سیاہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر وہی چیزیں اثر کرتی جس کی وجہ سے دل سیاہ ہوا ہے، بلائی اور اچھائی اس پہ اثر نہیں کرتی۔ اس لیے کہیں سوچیں کہیں ایسا تو نہیں یہ اس طرح کی چیزیں سن کے ہمارا دماغ سن تو نہیں ہو گیا، دل ہمارا کہیں سیاہ تو نہیں ہو گیا کہ اب یہی چیزیں پسند ہے اور کوئی چیز سننا ہمارا کان اس کا متحمل نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اس لیے ایک مسلمان اپنی زندگی میں اس بات پر ہی اگر غور کر لے کہ میں نے وہ سننا ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ نہیں سننا جس سے روک دیا گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوسری وہ بات جس کو نہیں سننا چاہیے وہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون كان له صب في اذنيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مسلمان کسی قوم کی کچھ لوگوں کی بات کو کان لگا کے سنتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو سنا نہ جائے، اور یہ وہ شخص ہے چوری ان کی آوازوں کو سنتا ہے۔ اس کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، آج کل ڈیوائس بہت ساری ہیں، ایسی چیزیں ہیں، انسان چاہتا ہے میری پرسنل لائف ہے، میرے پرسنل معاملات ہیں، نہ سنے جائیں، لیکن یہ شخص سنتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط سننے والا قیامت کی دن اللہ اس کے کان میں سیسے کو پگلا کر ڈالیں گے اور اس کو وہ آگ کا عذاب ملے گا، اس وجہ سے کہ یہ ایسی باتیں سنتا رہا جو لوگ اس کو سنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ تیسرا کام جس کو کان ہمارے سننے کے متحمل نہیں ہونے چاہیے، ہر وہ کام جو گناہ کا ہے، ہر وہ بات جو گناہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اس کے ذیل میں انسان کا غیبت کو سننا، چغلی کو کرنا اور سننا، اسی طرح جھوٹ کا سننا اور مذاق میں کی جانے والی باتیں، اس پر ہنسنے والی باتیں اور اس کو ہنسانے والے وہ تمام تر پروگرامز، اس کا سننا جس میں ہم سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، اس کا نام ہم جو بھی رکھ دیں، جتنا مرضی خوبصورت رکھ دیں، جتنا مرضی اس پروگرام کو انتہائی اعلیٰ سٹینڈرڈ کا بنا دیں، جس مرضی اٹھا کر جس مرضی سٹیج پہ لے جائیں، لیکن ہم بھی جانتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں اس پہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ جھوٹ کو سننا یہ انسان کے لیے، صحت کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 3 دفعہ ایسے لوگوں کے لیے ویل کہا، ہلاکت کہا کہ جو شخص اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی باتیں سن کے خوش ہوتا ہے اور وہ انتظار میں ہے کب یہ پروگرام آئے اور میں سنوں، 3 دفعہ اس کے لیے ہلاکت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، ویل لہم ویل لہم ویل لہم۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ چوتھی بات جو ایک مسلمان اس کو اپنے کان سے نہیں سننی چاہیے وہ ہے کفر، فسق اور دین سے دور کر دینے والی وہ تمام تر باتیں جو انسان کو دین سے دور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندو تم پر قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس میں اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا ہے، قرآن کا وہ یہ حکم آ چکا ہے، أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، جب ایسی باتیں مجلس میں ہو رہی ہوں، آپ کے موبائل کی وہ ڈیوائس پر آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہوں، آپ کسی ایسی مجلس میں موجود ہوں، انفرادی مجلس ہو جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، الہاد کی باتیں ہوں، اللہ کو انکار کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہو، وہ خوشنما سے خوشنما طریقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہے، اس کا ضمیر دیا ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، ورنہ مشائخ علماء ربانیین سے فیصلہ کروانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتلائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کہیں الہاد کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں دین دشمنی کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں ہم مختلف جو خوشنما نام ہیں یا ان لوگوں کے نام جن کو ہم پسند نہیں کرتے ان کا نام لے کر کہیں ہمیں دین سے دور تو نہیں کیا جا رہا۔
عزیزان گرامی، اگر ایسی باتیں سن رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ باتیں وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جس کے ساتھ دین حنیف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین حنیف کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات کو وہ بالکل ہلکا سمجھ کر دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت سی ایسی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں جو سمجھا جائے تو یہ بہت اعلیٰ لیول کی ہے، اور وہ تمام تر مجالس جس میں انسان بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو کھو دے، وہ تمام تر مجالس، وہ تمام تر لوگ اور تمام تر وہ طریقے جس میں انسان بیٹھنے کے بعد صحابہ کی عظمت انسان دل سے کھو دے، اور صحابہ کے حوالے سے انسان شکوک و شبہات کا وہ اس کے دل میں پیدا ہونے شروع ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر دینی امور اس کے حوالے سے جو واقعی دین ہے، دین حنیف ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کا عملی مظہر، عملی نمونہ ہے، اس حوالے سے اگر انسان کے دل میں اس مجلس میں اس موقع پر بیٹھ کر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن جو ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چھوٹی سی جلی ہے، اگر پردہ یہ پھٹ جائے نا، سچی بات ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ نعمت کا احساس اس کو ہے جس کے نہیں ہے۔ اور جب یہ کان مل گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دیے ہیں، اس کا بدل نہیں ہے، تو اس کا صحیح استعمال یہ ہم پر لازم ہے۔ اس حوالے سے ہم نے 3 باتیں کی ہیں۔ صحیح استعمال کے لیے کتاب اللہ کو سنیے، اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، کبھی الگ بیٹھیں، خوبصورت پڑھنے والے کی تلاوت لگائیں خاموشی کے ساتھ، آپ کو زندگی کی کم مزہ نہ آئے، لذت نہ ملے، ایمان کی حلاوت نہ ملیے، تو میں سمجھتا ہوں کبھی پڑھ کے، کبھی سن کے دیکھیے تو صحیح، کبھی خوبصورت پڑھنے والے کو کبھی غور سے سنیے تو صحیح، اور خاموشی کے ساتھ دل لگا کر اس کی تلاوت کو جذب کرنے کی کوشش کریے تو صحیح، اللہ ایمان کی حلاوت نہ دے تو پھر کہیے گا۔ دوسری بات یہ ہے نیکی اور خیر کی بات کو سننا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اذان کا سننا، اور جو چیزیں نہیں سننی چاہیے، سب سے پہلی بات جو کان کے شکریہ کے بالکل منافی چیزیں ہیں، میوزک کا سننا، جاسوسی والی باتیں جو عام زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں نجی حوالے سے، اس کی جاسوسی کرنا بالکل غلط، اور رسول اللہ اس کی وعید فرمائی۔ اور تیسری بات کہ ہر وہ چیز جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ ساری بیماریاں جو دل کی بیماریاں ہیں، جو انسان کانوں سے سن کر دل میں پالتا ہے، اس کو سننا نہیں چاہیے۔ اور چوتھی و آخری بات یہ ہے کہ انسان ہر وہ بات، ہر وہ جملہ، ہر وہ مجلس جو انسان کو دین سے دور کر دے، ہر وہ بات جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اس مجلس سے، اس بات سے دور رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔